اللہ اکبر. ایک روایت مجھے یاد آئی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر میں. ذرا توجہ کرنا میری بہنیں خاص طور پہ, اور آپ سے بھی کہتا ہوں اپنے گھر میں پردے کا نظام قائم کرو. باپ کی ذمہ داری, بھائی کی ذمہ داری. دیکھو اپنا صرف نیک بن جانا ہمیں نجات نہیں دلا سکتا جب تک گھر میں ہم اسلامی ماحول قائم نہ کریں. بلکہ میرے آقا کا فرمان یہ ہے, جس گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہو اور اس گھر کے مرد مثلاً بھائی باپ شوہر ان عورتوں کو بے پردگی سے منع نہیں کرتے, وہ مرد دیوس ہے. دیوس اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. یعنی جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومے گی اس گھر کے مرد اگر ان کو منع نہ کریں, اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرے نہ ان کی دعائیں قبول کرے. آج سب کو شکایت ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تیری بیٹی بے پردہ تو نہیں گھومتی, تیری بہن بے پردہ تو نہیں گھومتی, تیری بیوی بے پردہ تو نہیں گھومتی. کیا ہو گیا؟ دین سے دور ہو گئے, آخرت کی فکر بھول گئے, اللہ کے عذاب کو بھول گئے, اللہ کے عذاب کو کہانی قصہ سمجھنے لگے, واعظ و نصیحت کی محفل میں ہنسنے ہسانے کی بات کرنے لگے. نہیں, مرنا ہے, آخر موت ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. مسلمان ہو تو اسلام پر چلو, اللہ رسول کی بات مانو, اپنی مرضی کے مطابق مت چلو. ایک مرتبہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر اللہ کے رسول تشریف لائے, ساتھ میں نابینا صحابی تھے. نابینا صحابی گھر میں آئے, سیدہ فاطمۃ الزہرا کسی پردے کے پیچھے چھپ گئی. اللہ کے رسول نے امتحان لینے کے لیے کہا, بیٹی فاطمہ کس سے چھپ رہی ہو؟ اشارہ کر کے کہا ان سے, تاکہ ان کا دل بھی نہ ٹوٹے. ان سے ارشاد ہوا یہ تو نابینا ہے. عرض کرتی آقا یہ نابینا ہے, میں تو نابینا نہیں ہوں, میں نابینا نہیں ہوں, اس لیے ان سے پردہ کر رہی ہوں. اندازہ کریں, غور فرمائیں, یہ مزاج تھا سیدہ کائنات کا. بلکہ سیدہ پاک کی شان یہ ہے, امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سر کی چادر کو, سر کے دوپٹے کو, مرد تو مرد ہے, مرد تو مرد ہے, بچے تو بچے ہیں, بوڑھے تو بوڑھے ہیں. فاطمۃ الزہرا کی غیرت یہ تھی کہ آپ جو سر کے اوپر چادر اوڑھتی تھی اس چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. آپ نے اپنی سر کے چادر کو, سر کے بالوں کو نہیں, سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے, سر کے بالوں کی بات بہت بلند ہے. لاؤ کوئی ایسی عورت کائنات میں, لوگ ایسی خاتون کائنات کی اولین اور آخرین میں بتا نہیں سکتے یہ نبی کی بیٹی ہے, سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. وہ خاتون ایک امام حسین سے کسی نے کہا تھا, حسین تمہاری ماں بڑی نیک تھی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا سچ کہا, میری ماں اتنی نیک تھی کہ جب ان کا وصال ہوا میں صرف 7 سال کا تھا, اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. بیٹا ہو کر بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. کوئی ایسی خاتون تو لاؤ. اللہ اکبر. امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر کو چاند و سورج سے بھی چھپایا. ان کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, آنچل کہتے چادر کو, دوپٹے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے عورت کا کردار. اور آج گانے ہو رہے ہیں عورتوں کے درمیان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنو. آج عورتیں شادیوں میں ناچتی ہے اور مردوں سے کہتی ہیں ہم تو اپنے ارمان نکال رہے ہیں, بیٹے کی شادی میں, بھائی کی شادی میں, دیور کی شادی میں نہ ناچے تو پھر کیا کریں. انہیں ناچنا تو بہت بڑی بات ہے,
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورتیں اترا اترا کر چلتی ہے، یعنی چلتی ہے دوڑتی نہیں، اترا کے چلتی ہے، اترا کر چلنا. گجرات والے سمجھیں گے اترا کے چلنا کسے کہتے ہیں. مجھے گجراتی نہیں آتی ورنہ میں گجراتی میں بولتا آپ کو، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اترا کر جو عورتیں چلتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا، اور اس عورت پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور زمین اس کو پکار پکار کر کہتی ہے اترا کر چلنے والی عورت، جب تم میرے اندر داخل ہوگی تو تجھے ایسا دباؤں گی کہ تیری پسلیاں ایک دوسرے سے مل جائے گی.